الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دعائیں پڑھی ہیں. اس کا ترجمہ وہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگوں میں جب انسان آگے کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کوئے کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا کا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان ایک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق اور صداقت کے عالم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی انشاءاللہ العظیم. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان شرکسی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر پکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں دو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں دو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں دو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کچھ ہی دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یا قاسم اور زر، مال اور دولت، جائیداد اور زمین، دکانیں اور کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوصیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور اور بے سہارا کو اطمینان دلانے کے لیے کہی ہے، یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا ہے کہنے والے نے، تکیر سو ہوا کو چھوڑ لیا، مت دیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بیاسا بیل شدو، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام اور سکون سے رہیں. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے اپنے کو خدا کی مرضی پر چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ.